میرے نہایت ہی معزز الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، شان اور ان کے شہادت کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان سے اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے حکومت اور خلافت کا جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں پورا کیا، ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں پورا ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں وہ وعدہ پورا ہوا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں وہ وعدہ پورا ہوا۔ اس کی کوئی انسان مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسے حالات، ایسے اسباب پیدا کر دیے تھے کہ نمبر وار ایک ایک کر کے ان حضرات کو خلافت ملتی گئی اور وعدہ الہیہ پورا ہوتا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جب بیمار ہوئے تو بعض مخلص صحابہ کرام سے مشورہ کیا خلافت کے بارے میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کرتا ہوں۔ تو بعض صحابہ کرام نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی یہ جلالی تو بیٹے ذرا غصے کی مالک ہے، سخت مزاج کے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب ان کے کاندھوں پر خلافت جیسی عظیم ذمہ داری آئے گی تو خود بخود نرم مزاج ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کو آگاہ فرمایا کہ میں آپ کو خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لیس لی حاجۃ، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مجھے خلافت اور امارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ ایسے ہی رہنے دیجیے، مجھے خلیفہ نہ بنائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی سے فرمانے لگے وَلَكِنْ لَهَا حَاجَةٌ إِلَيْكَ، کہ اے عمر تجھے تو خلافت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تو یہ بات بھی تو سوچ کہ خلافت کو تو تیری ضرورت ہے۔ تجھے ضرورت نہیں ہے لیکن خلافت کو تیری ضرورت ہے۔ تیری موجودگی میں کوئی اور شخص مجھے یہ بار امانت اٹھانے کا اہل نظر نہیں آتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جب درد مندانہ انداز میں یہ گزارش پیش کی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی یہ خلافت جیسی عظیم ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں خلیفہ بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب خلافت جیسی عظیم ذمہ داری کا احساس کرتے تھے تو یہی بات بار بار کہا کرتے تھے کہ کاش یہ بوجھ میں نہ اٹھاتا، یہ اتنی عظیم ذمہ داری ہے کہ اس کی جگہ اگر میری گردن اتار دی جاتی تو وہ میرے لیے آسان تھا۔
کیونکہ یہ امور، یہ کام، یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، تو اپنے سب سے پہلے خطبے کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، مَن رَعَىٰ مِنْكُمْ اعْوِجَاجًا فَلْيُقَوِّمْهُ، کہ لوگوں میری جلالت طبع سے تم خوف زدہ مت ہو جانا کہ میں جلالی تمہیں کا ہوں، مجھ سے بات نہ کر سکنا، ایسا نہ ہو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص میرے اندر کجروی دیکھے تو میری اس کجروی کو فوراً دور کرے، میری جلالی طبع سے خوف زدہ نہ ہونا، پوری جرت کے ساتھ میری اس کوتاہی کو درست کر دینا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو مجمع میں سے ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا اور اپنی ننگی تلوار فضا میں لہرا رہا تھا اور کہنے لگا، واللہ لو وجدنا فیک اعوجاجا لقومناہ بحد سیوفنا، کہ اے امیر المؤمنین، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اگر ہم نے آپ کے درمیان آپ کے اندر کوئی کجروی دیکھی تو اللہ کی قسم میں اس کجروی کو اپنی ننگی تلوار سے صحیح کروں گا، تلوار کی دھار سے صحیح کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ سنا تو فارغ ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسکرا اٹھے اور الحمدللہ پڑھا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ اس بات پر کہ اللہ رب العزت میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں یقوم عمر بحد سیوفنا، کہ اللہ تو نے اس امت کے اندر ایسے بھی لوگ پیدا کیے ہیں، ایسے جرأت والے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو عمر کو اس کی اپنی ننگی تلوار کی دھار سے درست کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنے تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اندر رد و بدل فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خطوط کا انتظام جاری فرمایا کہ دوسری جگہ پر خط بھیجا کرتے تھے، ساری مملکت کو مختلف صوبوں میں مختلف حصوں میں تقسیم فرمایا اور ہر صوبے کے لیے ایک گورنر متعین فرمایا، اور گورنر بھی کوئی عام نہیں جو بلکہ انتہائی عادل اور متقی شخص ہوتا اس کو متعین فرمایا۔ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گورنروں کو اظہار شان و شوکت سے سختی سے منع فرمایا، انہیں اعلیٰ قسم کا لباس پہننے سے منع فرمایا، اعلیٰ کھانا کھانے سے اور پینے سے منع فرما دیا کہ کہیں غریب لوگوں کی دل شکنی نہ ہو سکے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عوام اور ان کے درمیان فاصلہ محسوس نہ کرے، اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گورنروں کو سختی سے منع فرمایا کہ تم نے اپنے گھروں کے باہر کوئی دربار مقرر نہیں کرنا کہ اس سے اجازت لے تو پھر جا کر خلیفہ سے مل سکے، ایسا نہیں کرنا۔ کوئی اعلیٰ نسل کا گھڑ سوار بھی تم نے نہیں رکھنا، کوئی سواری ایسی نہیں رکھتی کہ تاکہ غربا کی دل شکنی ہو سکے، اور اگر تمہیں کوئی تحفہ ملے تو وہ تحفہ تم نے استعمال نہیں کرنا بلکہ بیت المال میں جمع کروانا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے گورنروں کا شدید احتساب کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں عام لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، اور اگر کوئی شکایت لگا دیتا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سختی سے اس شکایت کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات اس گورنر کو معزول اور تبدیل بھی کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ خلیفہ ہیں کہ جن کے دور کے اندر فتوحات جاری ہوئی، تقریباً 22 لاکھ مربع میل کے اوپر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی۔ اسلامی فتوحات یہ قائم ہوگی 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پر
मफातिह अश-शाम, ऊतीतु मफातिह अल-यमन, ऊतीतु मफातिह अल-फारिस, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे लिए मुल्क शाम को, मुल्क फारिस को, मुल्क यमन को फतह कर दिया है और उनके खजाने की कुंजियां मुझे दे दी। और ये बात जाहिर है अज़हर में शम्स है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ये शहर फतह नहीं हुए थे। ये शहर फतह हुए थे सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के दौर में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों फरमाया कि अल्लाह ने मुझे मुल्क शाम, मुल्क यमन, मुल्क फारिस की फतवात अता फरमा दी है, उनके खजाने की कुंजियां अता फरमा दी है। ये आपने इसलिए फरमाया था कि आपका दौर पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का ततिम्मा था कि सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के हाथों पर जो इलाके फतह हुए, गोया कि पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में वो इलाके फतह हुए। और ये बात आपकी खिलाफत के बरहक होने की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना फारूक आज़म के दौर के अंदर फतह होने वाले इलाकों को अपने हाथों में फतह होने वाले इलाके शुमार किए। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के दौर के अंदर बेशुमार चीजों के अंदर तब्दीली आया। 1036 शहर तकरीबन फतह हुए जहां पर इस्लामी हुकूमत कायम की गई। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के दौर के अंदर 4000 नई मसाजिद तामीर हुई जहां पर आपने आइम्मा और खुतबा का तकर्रुर फरमाया। आपने मस्जिद नबवी की तौसीफ फरमाई, उसमें नमाजियों के लिए हर किस्म की सहूलियात का इंतजाम फरमाया। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने अपने दौरे हुकूमत में आबपाशी का निज़ाम कायम फरमाया। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने फौजी छावनियां कायम फरमाई। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने अदालतों को कायम फरमाया। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने बैतुल माल का महकमा कायम फरमाया। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने सन और हिजरी का आगाज फरमाया। ये सन और हिजरी जो हम शुमार करते हैं ये सैयदना फारूक आज़म ही के दौर में हुआ था। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने पुलिस का महकमा कायम फरमाया। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने महकमा कायदीन कायम फरमाया। ये सारे वो कारनामे हैं जो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के दौर में हुए थे, जिसकी इससे पहले कोई नज़ीर मौजूद न थी और बाद में आने वाले लोगों ने आप ही की नकाली की, आप ही के बताए हुए तरीके पर अमल किया। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के दौर के अंदर अदल और इंसाफ ये इस हद तक फैल चुका था कि दुनिया इसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने एक दफा मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे कि आपने अचानक जोरदार अंदाज में ऐलान फरमाया, इस्माऊ व अतीऊ, मेरी बात को तवज्जो से सुनो और मेरी इताअत करो। मजमे से एक आम सा आदमी खड़ा हो और कहने लगा, ला नस्माऊ वला नुतीऊ, हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे, हम आपकी इताअत नहीं करेंगे। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, वलिमा या अखी, ऐ मेरे भाई क्यों आप ऐसा नहीं करेंगे, क्यों मेरी बात नहीं मानेंगे, क्यों मेरी इताअत नहीं करेंगे। तो वो कहने लगा आदमी कि मैं आपकी बात उस वक्त तक नहीं मानूंगा कि जब तक आप इस बात का जवाब ना दे दें कि कल जो माले गनीमत आपके पास आया था, उस माले गनीमत के अंदर ये जो कपड़े आए थे, आपने हर आदमी को ये 2-2 गज कपड़ा अता किया था। आज आपने उसी कपड़े की कमीज पहनी हुई है। भला मुझे बताएं तो सही कि भला 2 गज में आपकी कमीज कैसे बन गई। जब तक आप इस बात का जवाब नहीं देंगे, उस वक्त तक हम आपकी बात ना तो सुनेंगे और ना ही मानेंगे। 2 गज के अंदर कमीज नहीं बन सकती, तो क्या आपने खलीफा होने की वजह से अपने लिए ज्यादा कपड़े का इंतखाब किया और हम मुसलमानों के लिए 2-2 गज कपड़े का इंतखाब किया। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने जब ये बात सुनी तो फौरन मुस्कुरा उठे
اور اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا قم یا عبداللہ فاشہد، اے عبداللہ اٹھیے اور گواہی دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور گواہی دی کہ اے لوگوں، اے سامعین، یہ جو قمیض میرے ابا جان نے پہنی ہوئی ہے، ان کے حصے میں بھی 2 گز کپڑا ہی آیا تھا، میرے حصے میں بھی 2 گز کپڑا آیا تھا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے ابا جان کو عطا دے دیا تھا، تب جا کر ان کی قمیض بنی۔ یہ جو انہوں نے قمیض پہنی ہے یہ میرے حصے کا کپڑا بھی ان کے پاس ہے، تب جا کر ان کی یہ قمیض بنی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اب آپ حکم کیجئے، اذن اب آپ اجازت دیجئے، قل نسمع واطیع، اب آپ جو بھی کہیں گے ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ اطاعت کریں گے۔ یہ ہے عدل و انصاف کہ ایک عام سا آدمی کھڑا ہو کر حکمران سے بات کر رہا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمیں اس بات کا جواب کر دیں۔ یہ تھا عدل و انصاف اسی طرح فاروق اعظم کے دور کے اندر جاری ہے کہ ایک عام سا آدمی بھی کھڑا ہو کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتا تھا، حکمران سے سوال کر سکتا تھا۔ آج تو حکمرانوں کے پاس جانے کے لیے تو ہزاروں سفارشیں پہلے چاہیے ہوتی، لیکن وہ ایسے حکمران تھے کہ ایک عام سا آدمی بھی کھڑا ہو کر ان سے سوال کر سکتا تھا۔ کسی کو اجازت کی ضرورت نہ ہوا کرتی تھی، بلکہ فوراً جا کر کسی بھی مجمع میں کسی بھی وقت جا کر ان سے سوال کر سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ان کے اندر ایک خاص مقصد تھا، خدمت خلق۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر ہر وقت اس بات کی فکر رہا کرتی تھی کہ میرے دور حکومت کے اندر مخلوق خدا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہر وقت اس بات کے لیے فکر میں رہا کرتے تھے کہ مخلوق خدا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ سے دور دراز اگر دریائے فرات کے قریب اگر کوئی کتا پیاسا یا بھوکا مر جائے تو کل قیامت کے دن عمر اس کا جواب دے۔ آپ کا معمول تھا کہ رات کو جاگ جا کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے کہ تاکہ کوئی چور کوئی ڈاکو کسی کو جانی یا مالی نقصان نہ پہنچا۔ یہ تھے عادل حکمران کہ جن کے دل کے اندر ہمہ وقت خدمت خلق موجود۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں پہرا دے رہے تھے کہ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی اور آپ چلنے کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، ان بچوں کی ماں بہن آئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ ماں بڑی حسرت آمیز لہجے میں کہنے لگی یہ میرے جو بچے رو رہے ہیں یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ انہیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر جھانکا تو دیکھا چولہا جل رہا ہے اور ایک ہانڈی ابل رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اس ہانڈی کے اندر کیا پک رہا ہے؟ تو وہ عورت بڑے ہی حسرت آمیز لہجے میں کہنے لگی کہ اس میں اندر صرف اور صرف پانی موجود ہے اور کوئی سامان موجود نہیں ہے، یہ پانی ابل رہا ہے، یہ پانی بھی میں نے اپنے بچوں کو دلاسا دینے کے لیے ابالا ہے تاکہ میرے بچے اس بات سے کم تسلی تو دے ہو کہ ماں کھانا تیار کر رہی ہے، تھوڑی دیر میں پک جائے گا، ہمیں مل جائے گا۔ یہ پانی ابل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں ہی جانتی ہوں، میرے بچے جانتے ہیں کہ ہم کتنی اسرت اور تنگی والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی وہ عورت کہنے لگی اللہ بیننا و بین عمر فی القیامہ کہ اللہ ہمارے اور عمر کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو فوراً کام اٹھے کہ اے عورت عمر کا کیا قصور ہے؟ عمر تو تمہارے حالات سے واقف ہی نہیں ہے، اس کو تو تمہارے حالات کے بارے میں خبر ہی نہیں ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ پتہ رکھنا تو اس کا کام تھا، ہمارا کام تو نہیں تھا، وہ اس کا کام تھا۔ یتولی امرنا ویغفل عنا، وہ ہمارے کاموں کا والی تو بن گیا ہے اور ہمارے ہی حالات سے باخبر نہیں ہے، ہماری ہی حالات سے بے خبر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو فوراً اسی وقت بیت المال
جاتے ہیں، جا کر اپنے خازن کو اٹھاتے ہیں، خازن کو اٹھایا، کھانے پینے کا کوئی سامان تیار کیا، اس کو ایک بوری کے اندر ڈالا اور اپنے خازن سے کہا کہ اے خازن اس سامان کو میرے کندھے کے اوپر ڈال دو۔ تو وہ خازن کہنے لگا اے امیر المؤمنین انا احملہ عنک، آپ تکلیف نہ اٹھائیں، اس بوجھ کو میں ہی اٹھا لوں گا، اس سامان کو میں اٹھا لیتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انت تحمل عنی ذنبی یوم القیامہ، کہ اے خازن، اے اسلم، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ بھی تو اٹھائے گا؟ جب تو قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو آج یہ بوجھ بھی تجھے میں نہیں اٹھانے دوں گا، یہ بوجھ میں ہی اٹھاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بوری اٹھائی، اس عورت کے گھر تشریف لے گئے، خازن ساتھ تھا، آپ نے ہانڈی تیار کی، آٹا گھی شکر وغیرہ اس کے اندر ڈالا اور آگ جلائی۔ حالت یہ تھی کہ لکڑیاں گیلی تھی، آگ نہیں جل رہی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بار بار لکڑیوں کو پھونک مار رہے تھے آگ جلانے کے لیے، اور یہ حالت ہو گئی کہ آپ کے چہرے مبارک اور آپ کی گاڑی مبارک کے اوپر راکھ جمع ہو گئی تھی اس لکڑی کو پھونک مارنے کی وجہ سے، اور گاڑی مبارک سے دھواں نکلنے لگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی داڑھی مبارک کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کہنے لگے کہ آج اس دنیا کے دھوئیں کو برداشت کر لے تاکہ کل قیامت کے دن جہنم کا دھواں تجھے اس سے تو بچ سکے، وہ تجھے نہ چھو سکے۔ اس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خریدہ سا تیار کیا اور ان بچوں کو کھلایا اور خود ان کے منہ میں اپنے ہاتھوں سے لقمے ڈالے۔ وہ عورت بڑی حیران کہ بڑا ہی فرشتہ رحمت انسان ہے، یہ ایسا انسان آج کے دور میں کہاں سے آ گیا؟ جب وہ بچے کھانا کھا چکے تھے، آپ کافی دیر تک وہاں پر ہی بیٹھے رہے، ان کو دیکھتے رہے، جب وہ کھیلنے لگے، مسکرانے لگے، تب آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا۔ وہ عورت کہنے لگی اور آپ کو دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی کہ عمر سے بہتر تو آپ ہمارے حکمران تھے، کہ آپ حکمران بن جاتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تو دربار میں جائے گی، جا کر دیکھے گی تو وہاں پر ہی مجھے پائے گی، یعنی میں ہی خلیفہ۔ جب آپ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے واپس جانے لگے تو اسلم نامی خازن نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ وہاں پر کافی دیر تک کیوں بیٹھے رہے؟ آپ نے جب بچوں کو کھانا کھلا دیا تو آپ وہاں پر کیوں بیٹھے رہے، ان کو کیوں دیکھتے رہے بچوں کو؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے یہ بات میرے دل کو گوارا نہ محسوس ہوئی کہ جب تک میں ان بچوں کو ہنستا اور مسکراتا نہ دیکھ لوں تو میرے دل کو تسلی نہ ہوئی۔ جب میں نے ان بچوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ لیا، میرے دل کو تسلی ہوئی تو میں وہاں سے واپس چل پڑا اور اگلے دن بیت المال کے ان کے لیے وظیفہ مقرر کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ ہستی ہے کہ ان کے دل کے اندر خدا خوفی اور خشیت الہی پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ قیامت کا ذکر جب بھی سنتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، زاروں قطار رونے لگ جاتے، روتے کھڑے ہو جاتے خوف خدا سے اور لرزہ برنداب ہو جاتے۔ ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کسی مجمع میں مشغول تھے کہ دور سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے فوراً اس سے بدلہ چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کسی اور کام میں مشغول تھے، فوراً غصے میں آ گئے، اس لڑکے کو، اس آدمی کو ترا مارا، وہ آدمی ترا کھا کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ کوئی موقع محض ہوتا ہے، تھوڑی دیر صبر تو کر لیتا۔ وہ شخص ترا کھا کر خاموشی سے چلا گیا، لیکن جب آپ سے یہ کام سر انجام ہوا تو فوراً تنبیہ ہو گئی کہ یہ کام میں نے غلط کر دیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو فوراً واپس بلایا اور اس آدمی سے کہنے لگے کہ یہ درہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، اب یہ درہ اٹھاؤ، جس طرح میں نے تمہیں مارا تھا اسی طرح تم بھی مجھے مارو، تم بھی وہ درہ مجھے دنیا کے اندر مار دو، کل
اپنے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، اس دنیا کے اندر ہی مجھ سے بدلہ لے لو، کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ وہ شخص کہنے لگا اے امیر المؤمنین، میں نے اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو معاف کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا یہ جملہ سنا، فوراً اٹھ کے اس مجلس سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ گھر جا کر 2 رکعت نماز توبہ ادا کی۔ نماز توبہ ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور اللہ سے دعا کرنے لگے رو رو کر، اور اپنے آپ کو مخاطب کرنے لگے، یا ابن الخطاب كنت وزيرا فرفعك الله، اے ابن خطاب تو ذلیل اور پست تھا، اللہ نے تجھے بلند و بالا کر دیا۔ یا ابن الخطاب كنت ضالا فهداك الله، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت سے مالا مال فرما دیا۔ وكنت ذلیلا فعزك الله، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزتوں سے مالا مال فرما دیا، اللہ نے تجھے لوگوں کا والی بنا دیا۔ آج تیری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک انسان تجھ سے انصاف مانگنے کے لیے آیا ہے اور تو نے اسے کوڑا مار دیا ہے۔ اے عمر بن خطاب، یا ابن الخطاب، ماذا تقول لربک، کل قیامت کے دن اگر تیرا رب تجھ سے یہ سوال کر لے تو تو کیا جواب دے؟ تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بار بار اپنے آپ کو اسی طرح مخاطب کرتے رہے اور ساروں قطار ہوتے رہے، یعنی اس حد تک قیامت کا خوف تھا ان کے کہ اگر کوئی بھی غلطی ہو جاتی فوراً لرزہ برنداب ہو جاتے قیامت کے ذکر سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کو توحید الہی سے اس قدر گہرا تعلق تھا کہ اگر توحید الہی سے کوئی بھی منافی بات اگر نظر آتی تو وہ فوراً برداشت نہ کر سکتے تھے، اس پر فوراً اس کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حجر اسود کو چومنے لگے تو فوراً خیال آیا کہ کہیں اس پتھر کی تعظیم لوگوں کے درمیان غلط فہمی نہ پیدا کر دے، توحید الہی کو ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سب حاضرین کے سامنے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے یوں گویا ہوئے، یا حجر انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر فلولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اے حجر اسود، میں یہ بات جانتا ہوں تو صرف اور صرف ایک پتھر ہی ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں نے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، فلولا رأیت ما قبلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے، اس لیے ان کی اطاعت کرتے ہوئے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں، اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر توحید کے منافی کوئی بھی بات آ جاتی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو برداشت نہ کر سکتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ خلیفہ ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے عناصر اربع پر حکومت کی ہے۔ عناصر اربع سے کیا مراد؟ عناصر اربع سے مراد ہوا، آگ، پانی، مٹی، ان چاروں اعضاء کے اوپر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آگ کے اوپر کس طرح حکومت کی کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کی گرد و نواح میں پہاڑوں کے اوپر اچانک ایک بہت تیز آگ بھڑک اٹھتی ہے، اتنی تیز آگ کہ ایک انسان کی بساط سے ہی باہر تھا کہ اس آگ کو بجھا سکے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا نام لے کر اپنی چادر کو اس آگ کے اندر پھینکا تو اللہ رب العزت نے ان کی اس کام کو اتنا پسند کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اس کام کی وجہ سے اللہ نے اس آگ کو ہی بجھا دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر حکومت کی، اس طرح کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جب انہوں نے مصر کو فتح فرمایا تو وہاں پر مدت مزید سے
ایک کبھی رسم جاری کہ وہ ایک خاص مہینے کی 11 تاریخ کے اندر ایک کنواری لڑکی کو زیورات میں زیب کر کے اسے دریائے نیل کے اندر ڈال دیا کرتے تھے. ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو دریائے نیل کے اندر پانی ختم ہو جائے. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رسم کو ختم کر دیا اور حکم دیا کہ آج کے بعد یہ کبھی رسم میرے ہوتے ہوئے نہیں چلے. تو اللہ کو کرنا ایسا تھا کہ اسی سال دریائے نیل کے اندر پانی کم ہو گیا. لوگوں کا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف خط بھیجا کہ یہ معاملات ہے, پانی کم ہو گیا ہے, اب میں کیا کروں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رکا لکھا اور رکے کا مضمون یہ تھا من عبد اللہ عمر بن الخطاب الی نیل مصر, کہ یہ رکا اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے ہے, دریائے نیل کی طرف لکھا جا رہا ہے. اور اس کا مضمون یہ تھا اما بعد فإن كنت تدري من قبلك فلا تدري وإن كان الله هو يجري فالله يجريك فأسأل الله الواحد القهار أن يجريك. کہ دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے فلا یجری, تو بے شک نہ چل, لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں, اس اللہ سے جو واحد ہے, قہار ہے, زبردست ہے, اے یجری کا, کہ وہ تجھے چلا دے. جب وہ رکا دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا تو ایسا کرنا ہوا اللہ کا کہ اس دریائے نیل کے اندر ایک ہی رات کے اندر 16 پانی اوپر آ. پانی کے اوپر بھی سیدنا فاروق اعظم نے حکومت کی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اوپر بھی حکومت کی. ان کے دور کے اندر زبردست سلسلہ آ گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھوڑا زمین پر مارا اور زمین سے ہم کہا, زمین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے زمین کانپتی کیوں ہے, کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا, کیا عمر نے تیرے اوپر عدل و انصاف کو قائم نہیں کیا. اگر انصاف قائم کیا ہے تو زمین کانپنا چھوڑ دے. زمین نے اسی وقت کانپنا چھوڑ دیا. سیدنا فاروق اعظم نے ہوا کے اوپر بھی حکومت کی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر روانہ کیا. وہ لشکر ان کا دشمن بڑا ہی طاقتور تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہما وقت اپنے اس لشکر کے لیے پریشان رہتے ہیں. اللہ کا کرنا ہے سنا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن خطبہ دے رہے تھے جمعے کا. اللہ رب العزت نے جنگ کے حالات کو سیدنا فاروق اعظم کے سامنے منتشر فرما دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے کے دوران فوراً اعلان فرمایا, یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل, اے لشکر پہاڑ کی جانب رخ اختیار کرو, پہاڑ کی جانب ہو جاؤ. لوگ بڑے حیران کہ لشکر کہاں پر ہے اور سیدنا فاروق اعظم کہاں پر ہے, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایک مہینے کے بعد جب اس لشکر کے چند لوگ فتح کی خوشخبری لے کر واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا, ان کو یہ حالات کے بارے میں بتایا تو لوگوں نے فرمایا کہ ہاں ہم نے فلاں وقت فلاں موقع پر سیدنا فاروق اعظم کی یہ بات سنی تھی, یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل. ان کی یہ بات سنتے ہی ہم نے پہاڑ کی جانب رخ اختیار کر لیا اور اللہ نے فتح کو ہمارے مقدر میں رکھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ان الفاظوں کو ہوا لے کر گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے عناصر اربعہ کے اوپر حکومت کی. زندگی کے آخری سال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حج کرتے ہوئے رو رو کر اللہ کے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک, کہ اے اللہ مجھے اپنے رستے کے اندر شہادت عطا فرما, اور شہادت صرف اپنے رستے میں نہیں بلکہ مجھے محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں عطا فرما. لوگوں نے جب آپ کی یہ دعا سنی بڑے حیران کہ مدینہ منورہ کے اندر یہ تو ایک پرامن شہر بن چکا ہے, یہاں پر نہ تو جنگ کا نام و نشان ہے نہ ہی جہاد کا نام و نشان ہے, تو آپ یہ دعا ایسی کیوں کر رہے ہیں. تو پھر دیکھنے والوں نے دیکھا بھی کہ اللہ نے ان کی دعا کو کس طرح قبول فرمایا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے, بلند آواز سے لوگوں کو خطاب کیا, صفو صفوفکم واعتدلوا,
اپنی صفوں کو درست کر لو، اعتدال کو قائم کر لو۔ فجر کی نماز کھڑی ہوئی، قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، محراب سے ایک کے اندر چھپا ہوا ابو لولو ایرامی النسل، یہ ایک مجوسی شخص، وہ فوراً باہر نکلا اور زہر آلود خنجر سیدنا فاروق اعظم کے اوپر اپنا عمل ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گرتے ہی لگے تھے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ساتھی کو آگے کر دیا اور ان سے کہا، ان سے خطاب کیا کہ عمر کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن پھر نماز نہیں کرنی۔ نماز سے بڑی محبت تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نماز سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ جب بیمار ہو گئے، زخمی ہو گئے، نماز پڑھنے کی طاقت نہ رہی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بار بار یہ جملہ کہا کرتے تھے، لا حظ فی الحیات وقد عجزت عن الصلاۃ، ایسی زندگی کے اندر کیا مزہ کہ جب میں نماز ہی ادا نہ کر سکتا، ایسی زندگی کا کوئی لطف نہیں کہ میں نماز بھی ادا نہیں کر سکتا، کوئی مزہ نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جب واپس گھر لایا گیا، دوا دی گئی، لیکن دوا کا کوئی اثر نہ ہو سکا کیونکہ وہ زخموں کے رستے باہر نکلے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے آخری دنوں میں تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وفات سے قبل اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ میرے سر کو زمین کے اوپر رکھ۔ انہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو زمین کے اوپر رکھ دیا اور اپنے ایک غلام سے کہا کہ جاؤ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر حجرے میں جاؤ، ان سے جا کر اجازت طلب کرو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے اما عائشہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا حجرہ عائشہ کے اندر جناب محمد رسول اللہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو کے اندر سیدنا فاروق اعظم کو جگہ مل سکتی ہے، ان کی قبر کی جگہ مل سکتی ہے؟ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو ترجیح دے رہی ہوں، میں نے اپنی وہ جگہ سیدنا فاروق اعظم کو دے دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ خوشخبری دی گئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہی خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہو سکتا ہے کہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے میری خلافت اور میری حکومت کے اثر کی وجہ سے مجھے یہ جگہ دے دی ہو، اس لیے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب میری وفات ہو جائے، میرا جنازہ اٹھا لیا جائے، تو حجرہ عائشہ کے پاس جب تم پہنچو تو حجرہ عائشہ کے باہر میرے جنازے کو رکھ کر ایک مرتبہ پھر سے جانا صدیقہ کائنات کے پاس، ان سے جا کر دوبارہ اس جگہ کا سوال کرنا، اگر تو وہ بطیب خاطر مجھے خوشی سے وہ جگہ دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے عام قبرستان کے اندر ہی تدفین کرنا۔ یہ ہے عدل کا تقاضا کہ میں حکمران ہوں، ہو سکتا ہے میرے روب یا حکمرانی کی وجہ سے صدیقہ کائنات نے جگہ دے دی ہو، لیکن جب میں وفات پا جاؤں تو اس وقت تک مجھے حجرہ عائشہ میں داخل نہ کرنا جب تک دوبارہ اجازت نہ طلب کرنا۔ بلاخر یکم محرم الحرام 24 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیش گوئی سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر بما صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بما سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، بما سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ احد پہاڑ پر موجود تھے، تو احد پہاڑ خوشی سے کانپنے لگا، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایڑی احد پہاڑ کے اوپر ماری اور اس سے مخاطب ہوئے، اسکن یا صبی فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے پہاڑ تو کانپتا کیوں ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہے اور تیرے اوپر ایک دو شہید کھڑے۔ اور سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یکم محرم الحرام 24 ہجری شہادت جیسے عظیم رتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ جناب محمد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اللہ سے دعا یہ کی تھی کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک
वजअल मौती फी बलदि नबिय्यिका कि ए अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत अता फरमाना और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहर में शहादत अता फरमाना। लेकिन अल्लाह का करम देखिए, उन्होंने तो दो चीजें मांगी थी, अल्लाह के रास्ते में शहादत, वो मदीना मुनव्वरा के अंदर शहादत मांगी थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें और बढ़कर इनाम अता फरमाया कि सिर्फ मदीना के अंदर मौत ही नहीं अता फरमाई, अपने रास्ते में ही मौत अता नहीं फरमाई, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मस्जिद नबवी के अंदर, बल्कि मेहराब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर उनको मौत अता फरमाई। फिर रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर उनकी कब्र था। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ये वो हस्ती है जिन्होंने अदल और इंसाफ को कायम करवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुराबिन वाहिदिन व फीहा नुतफन व मिनहा दुखन, कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला और सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला, खुलिकना मिन तुराबिन वाहिद, हम एक ही मिट्टी से पैदा किए गए हैं, व फीहा नुतफन, हम उसी मिट्टी के अंदर तदफीन किए जाएंगे, व मिनहा दुखरन, हम उसी मिट्टी से ही निकाले जाएंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी इस पेशगोई को भी सही साबित की कि उसी हुजरे आयशा के अंदर तीनों तदफीन हो चुके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला और सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के साथ मौजूद थे, खड़े थे, हाथों में हाथ रखे हुए थे। लोग सहाबा किराम ने जब ये मंजर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए देखने वालों, इस मंजर को अपनी आंखों के अंदर बसा लो, हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, क्योंकि ये मंजर तो ऐसा मंजर है, कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना उमर फारूक इसी तरह हाथों में हाथ रखे हुए उठाए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी इस पेशगोई को भी सच साबित किया। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला यकम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को जामे शहादत नोश फरमा देते। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुक्मरानी की है, हर जगह पर हुक्मरानी की, और हुक्मरानी करते हुए ये नहीं किया कि हर किस्म की आज़ाइश उनके पास होती, ऐसा नहीं था, बल्कि जब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला शहीद हुए तो जब उनकी विरासत की तकसीम करने की बारी आई, जहां पर उनके दौर के अंदर वहां पर माल और दौलत हर किस्म का मौजूद था, हर चीज मुसलमानों के हालात बेहतर हो चुके थे, लेकिन जब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के बारे में लोगों से लेन देन के बारे में सवाल किया गया, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के ऊपर 6000 दिरहम का कर्ज मौजूद था, जो उनकी विरासत के मुताबिक उनके घर को बेचकर उनका कर्ज अदा किया गया। जिन्होंने इस दुनिया को तरजीह नहीं दी बल्कि आखिरत को तरजीह दी, आखिरत की फिक्र में हम आप रहा करते थे, हर वक्त यही फिक्र में होती थी कि कहीं मखलूक के खुदा के अंदर, उनकी खिदमत के अंदर कोई कमी बाकी न रहे। हर वक्त ये कहा करते थे कि अगर मदीना मुनव्वरा से दूर दराज अगर कोई कुत्ता भी दरियाए फुरात पर प्यासा और भूखा मर जाए तो कल क़यामत के दिन उमर से इसके मुतालिक सवाल किया। हर वक्त उमर की फिक्र में रहा करते थे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।